سمیرہ موسیٰ مصر سے تعلق رکھنے والی پہلی مسلم جوہری سائنسدان تھیں جو محض 35 برس کی عمر میں امریکہ سے واپسی پر ایک کار حادثے میں انتقال کر گئیں۔ ان کی گاڑی 40 فٹ گہری کھائی سے ملی اور سمیرہ موسیٰ اس حادثے میں موقع پر جاں بحق ہو گئیں۔ لیکن حادثے سے چند لمحے پہلے ڈرائیور کا گاڑی سے چھلانگ لگانا اور اس کا لاپتہ ہو جانا اس پورے واقعے کو مشکوک بنا دیتا ہے۔ یہ ایک حادثہ نہیں بلکہ ایک پری پلان مرڈر تھا۔ اگر سمیرہ موسیٰ زندہ رہ پاتی تو وہ یقیناً مصر کو ایک ایٹمی طاقت بنا دیتی۔ مصر میں سمیرہ موسیٰ کو سمیرہ موسیٰ شہید بھی کہا جاتا ہے۔ سمیرہ موسیٰ کا نام شاید آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، البتہ وہ لوگ جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں دلچسپی رکھتے ہوں گے وہ یقیناً سمیرہ موسیٰ کے نام سے واقف ہوں گے۔ امت مسلمہ کی اس عظیم خاتون کی داستان ان لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے کافی ہے جو مسلمانوں کو سائنس میں کچھ نہ کرنے کا طعنہ دے کر مسلم نوجوانوں کو احساس کمتری کا شکار بناتے ہیں، اور یہ کہانی ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے جو مسلمانوں اور اسلام کے خلاف سازشوں کے وجود سے انکاری ہیں۔ سمیرہ موسیٰ مصر سے تعلق رکھنے والی جوہری سائنسدان تھیں۔ وہ جوہری سائنس کے پرامن مقاصد، خاص طور پر بیماریوں کے تدارک کے لیے جوہری سائنس کے استعمال کے لیے کوشاں تھیں۔ وہ خطرہ تب بنی جب انہوں نے سستی دھاتوں کے ایٹم توڑ کر کم خرچ جوہری بم بنانے کی مساوات وضع کی۔ اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ جاننے سے پہلے سمیرہ موسیٰ کی مختصر سی زندگی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ سمیرہ موسیٰ 3 مارچ 1917 کو مصر کے شمالی علاقے غربیہ میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد علاقے کے مشہور سیاسی کارکن تھے، جبکہ والدہ اپنی بیٹی کی عملی زندگی میں قدم رکھنے سے پہلے ہی سرطان کے باعث دنیا چھوڑ گئیں۔ سمیرہ ابھی کم سن تھیں کہ ان کے والد انہیں لے کر مصر کے دارالحکومت قاہرہ منتقل ہو گئے، جہاں انہوں نے اپنی جمع پونجی ایک چھوٹے سے ہوٹل میں لگا کر روزگار کا بندوبست کیا۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس ذہین لڑکی نے سیکنڈری ایجوکیشن میں اعلیٰ ترین نمبر حاصل کیے۔ اس نے آگے پڑھنے کے لیے قاہرہ یونیورسٹی کے شعبہ سائنس کا انتخاب کیا۔ 1939 میں سمیرہ نے شاندار کامیابی کے ساتھ BSc ریڈیولوجی مکمل کیا، جس کے بعد انہوں نے ایکس رے کی تابکاری کے اثرات کو اپنی تحقیق کا موضوع بنایا۔ شعبہ سائنس کے سربراہ علی مصطفیٰ اپنی ذہین طلبہ سے توقع رکھتے تھے کہ وہ تدریس کا پیشہ اپنا کر اور فیکلٹی میں بطور استاد وابستہ ہو کر ذہنوں کی آبیاری میں ان کی مدد کریں۔ سمیرہ اپنے شفیق استاد کی امیدوں پر پوری اتریں اور وہ قاہرہ یونیورسٹی کے شعبہ سائنس کی پہلی خاتون اسسٹنٹ پروفیسر مقرر ہوئیں۔ یہ اس جامعہ کی تدریس کے منصب پر کسی بھی عورت کی پہلی تقرری تھی۔ اولیت کا یہ سلسلہ اس وقت معراج کو پہنچ گیا جب وہ جوہری تابکاری کے مضمون میں برطانیہ سے PhD کی تعلیم مکمل کر کے اس شعبے میں پہلی خاتون سائنسدان قرار پائیں۔ سمیرہ موسیٰ جوہری طاقت کے پرامن مقاصد کے استعمال پر یقین رکھتی تھیں اور اس نظریے کو پھیلانا بھی چاہتی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میری خواہش ہے کہ سرطان کے لیے جوہری علاج دستیاب ہو اور یہ اتنا سستا ہو جیسے اسپرین ٹیبلٹ۔ ان کے اس قول نے بڑی شہرت حاصل کی اور شاید یہی سوچ ان کی موت کا سبب بنی۔ اپنے اس تصور کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے سخت محنت کی اور ان کی تحقیقی سرگرمیوں کا محور یہی سوچ بنی رہی، اور اس پر سمیرہ موسیٰ کی اس مساوات نے تو ہلچل مچا دی، جس کی مدد سے سستی دھاتوں کے جوہر توڑ کر ایک سستا جوہری بم بنانا ممکن ہو جاتا۔ یہ استحصال زدہ تیسری دنیا کی اقوام، خاص طور پر مسلم ممالک کو ایٹمی حملے کے خوف سے نجات دلانے کا تیرے بہدف نسخہ تھا، تو دوسری طرف ایٹم بم اور دیگر بڑے پیمانے پر ہلاکت پھیلانے والے ہتھیاروں کے بل پر دنیا میں منمانی کرنے والے ممالک کے لیے خطرے کی گھنٹی۔ سمیرہ موسیٰ نے جوہری توانائی برائے امن کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں بہت سارے ممتاز سائنسدان مدعو کیے گئے۔ اس پلیٹ فارم سے اس زیرک اور انسان دوست سائنسدان نے جوہر برائے امن کے موضوع پر بین الاقوامی کانفرنس بلانے کی تجویز پیش کی۔ سمیرہ موسیٰ کی کوششوں سے منعقد ہونے والی اس کانفرنس میں جوہری توانائی کے خطرات سے بچاؤ کے لیے بہت ساری سفارشات مرتب کی گئیں اور ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کے لیے سمیرہ موسیٰ پیش رہیں۔ سرطان کے مرض سے جنگ سمیرہ موسیٰ کی سرگرمیوں میں سب سے اہم تھی، جس کا سبب ان کی والدہ کا اس موذی مرض کا شکار ہو کر دنیا سے چلے جانا تھا۔ وہ مختلف ہسپتالوں میں جا کر رضاکارانہ طور پر سرطان کے مریضوں کی ان کی علاج میں مدد کرتی تھیں۔ اس باصلاحیت سائنسدان کی شہرت مصر کی سرحدیں پار کر کے دور دور تک پہنچ چکی تھیں۔ جوہری سائنس میں بے مثال کامیابیوں کی بنا پر سمیرہ موسیٰ کو 1950 میں امریکہ کی فل برائٹ اسکالرشپ ملی اور انہیں امریکی ریاست میسوری کی سینٹ لوئس یونیورسٹی میں
تحقیقی سرگرمیوں کے لیے مدعو کیا گیا۔ ساتھ ہی امریکہ پہنچنے پر انہیں امریکی شہریت کی پیشکش کی گئی، مگر سمیرہ نے پیروں میں پڑی اس امریکی شہریت کو لات مار دی۔ انہوں نے یہ پیشکش رد کرتے ہوئے کہا کہ میرا ملک میرا انتظار کر رہا ہے۔ امریکہ میں قیام کے بعد وہ وطن واپسی کی تیاری کر رہی تھیں کہ انہیں کیلیفورنیا کی کچھ جوہری تجربہ گاہوں کے دورے کی دعوت دی گئی۔ وہ پہلی غیر ملکی ہوتی جو امریکہ کے ان حساس مقامات تک براہ راست رسائی حاصل کر پاتی۔ اس دعوت پر امریکہ میں نسل پرستانہ اور منفی رد عمل سامنے آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ 5 اگست 1952 کو وہ کیلیفورنیا کے لیے روانہ ہوئیں۔ راستے میں ایک وادی سے کچھ پہلے ان کی کار کسی پراسرار حادثے کا شکار ہو کر 40 فٹ گہری کھائی میں جا گری اور وہ فوری طور پر اس حادثے میں جاں بحق ہو گئیں۔ مگر کار کے ڈرائیور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کار گرنے سے چند لمحے پہلے چھلانگ لگا کر بچ گیا، لیکن کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا۔ سمیرہ کو مدعو کرنے والی فیکلٹی کا کہنا تھا کہ انہیں لانے کے لیے کوئی بھی کار نہیں بھیجی گئی تھی، جبکہ ڈرائیور کی شناخت بھی جعلی تھی۔ اس سانحے پر شک و شبہات کا اظہار کیا گیا۔ ڈرائیور کا لاپتہ ہونا صاف بتا رہا تھا کہ سمیرہ حادثے کا شکار نہیں ہوئی، انہیں باقاعدہ سازش کے تحت قتل کیا گیا ہے۔ مگر جس سائنسدان کی امریکہ میں اتنی آؤ بھگت کی گئی اور جسے امریکہ اپنی شہریت دینے کے لیے بے تاب تھا، اس کی پراسرار موت کا معاملہ دبا دیا گیا۔ اس شک کا اظہار کیا جاتا ہے کہ سمیرہ موسیٰ کو قتل کیا گیا اور یہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کی کارستانی تھی۔ ایک ممتاز عرب اور مسلم سائنسدان ہونے کی حیثیت سے اور سستے جوہری بم کے تصور کے باعث سمیرہ اسرائیل کا ہدف تھی۔ مصر کے آن لائن اخبار ایجنٹ انڈیپینڈنٹ پر دستیاب عرب امارات کی ویب سائٹ البیان سے لے کر شائع کی جانے والی ایک رپورٹ کے مطابق سمیرہ کے قتل کی سازش میں نمایاں ترین کردار مصری اداکارہ راقیہ ابراہیم لیوی کا تھا۔ مصر سے تعلق رکھنے والی یہودی اداکارہ راقیہ کا مصری ہونا اسے اسرائیل کے ساتھ وفاداری سے باز نہ رکھ سکا، یعنی وطن پر مذہب، نسل اور نظریہ بازی لے گیا۔ اسرائیل کے قیام کے بعد وہ مصر کے یہودیوں کو اکساتی تھیں کہ وہ ترک وطن کر کے صہیونی ریاست میں جا بسیں۔ اگرچہ اس نے شادی ایک مصری مسلمان انجینئر مصطفیٰ والی سے کی، مگر یہ رشتہ عربوں اور مصریوں سے محبت اور وفا کا تعلق نہ بن سکا۔ اسرائیل اور صہیونیت سے وابستگی میں وہ اتنی کٹر اور بے باک تھی کہ اس نے ایک فلم میں ایک ایسی بدو عورت کا کردار ادا کرنے سے انکار کر دیا جسے فلسطین کی جنگ میں مصری فوج کے ساتھ لڑتے دکھایا گیا۔ راقیہ ابراہیم کے تعصب اور انتہا پسندی کا یہ عالم تھا کہ اس نے مشہور زمانہ کینز فیسٹیول میں مصری وفد کی قیادت کرنے سے اس بنا پر انکار کر دیا کہ وہ یہودی ہے۔ شوہر سے علیحدگی کے بعد 1954 میں راقیہ مصر چھوڑ کر امریکہ جا بسیں۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ سمیرہ موسیٰ کو موت کے منہ میں دھکیلنے والی راقیہ ابراہیم تھی، جو موساد کے اعلی کار کے طور پر اس سازش کا حصہ بنی۔ اس ضمن میں سب سے اہم شہادت راقیہ کی پوتی ریٹا ڈیوڈ ٹامس کی ہے، جو راقیہ کے امریکی شہریت کے حامل یہودی شوہر کے تعلق سے راقیہ کی پوتی ہیں، جنہوں نے 2012 میں پہلی بار اس موضوع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سمیرہ موسیٰ کو قتل کیے جانے کے مزید ثبوت فراہم کر دیے۔ راقیہ کی پوتی کا کہنا تھا کہ اس کی دادی کی ڈائریوں میں، جو کیلیفورنیا میں راقیہ کی رہائش گاہ کی لائبریریوں میں چھپائی گئی تھیں، ان میں سے سمیرہ موسیٰ کے قاہرہ میں واقع گھر کی مختلف مواقع کی تصاویر ملی ہیں۔ اس نے یہ بھی انکشاف کیا کہ راقیہ نے سمیرہ کے گھر کی چابی کا نقش صابن کی بٹی پر اتار لیا تھا، جو اس نے مصر میں موجود موساد کے ایک ایجنٹ کے حوالے کر دیا۔ اس کارروائی کے کچھ عرصے بعد راقیہ سمیرہ کو اپنے ساتھ قاہرہ میں ایک اوپرا دکھانے لے گئیں۔ سمیرہ کی غیر موجودگی میں موساد کے ایجنٹ اس کے گھر میں داخل ہوئے اور اس کے تحقیقی مواد کی تصاویر اتار کر لے گئے۔ صاف لگتا ہے کہ راقیہ نے موساد کے دیے گئے مشن کے تحت ہی سمیرہ کے ساتھ دوستی کی تھی۔ یہ دوستی اس وقت اختتام پذیر ہوئی جب راقیہ نے امریکی حکام کی جانب سے مذاکرات کار کا کردار ادا کرتے ہوئے سمیرہ کو امریکی شہریت اور امریکہ میں رہ کر کام کرنے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ سمیرہ کے انکار پر اس نے دھمکی دی کہ اس کا نتیجہ موت ہوگا۔ جب سمیرہ امریکہ کے دورے پر پہنچی تو راقیہ ایک مشترکہ دوست کے ذریعے ان کا تعاقب اور ان کی تمام سرگرمیوں کی معلومات حاصل کرتی رہی۔ انہی معلومات کی مدد سے موساد سمیرہ کو اپنے جال میں پھنسانے اور انہیں قتل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ یہاں آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ راقیہ ابراہیم کے وطن سے مصر کے معروف سیاستدان، سابق وزیر خارجہ اور عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل کے منصب پر فائز رہنے والے عمر موسیٰ نے جنم لیا، جو اس رشتے سے ہمیشہ انکار کرتے رہے۔ مگر یہ حقیقت ایک اسرائیل کے اخبار ہارٹیز بھی سامنے لا چکا ہے۔ اسرائیل کو سمیرہ سے کیا دشمنی تھی، یہ سامنے کی بات ہے۔
اماراتی ویب سائٹ البیان کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کو خدشہ تھا کہ سمیرہ کی اہلیت کے باعث مصر جوہری بم بنانے کے قابل ہو جائے گا، چنانچہ پہلے راقیہ کے ذریعے سمیرہ کو امریکہ منتقل ہونے اور امریکہ کے لیے کام کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ وہ مصر اور مسلم دنیا کے کام نہ آ سکیں۔ جب اس مقصد میں کامیابی حاصل نہ ہوئی تو ان کی جان لینے سے بھی دریغ نہ کیا۔ سمیرہ موسیٰ جیسی مسلم سائنسدان کی شہادت ایک سانحہ ہے۔ مزید المیہ یہ کہ اس عظیم نقصان کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا۔ اتنا ہی نہیں، ان کے ریسرچ کے کام کو اس بہانے کے ساتھ دبا دیا گیا کہ وہ تمام عربی میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان کے ریسرچ کے کام کو سامنے کیوں نہیں لایا جاتا؟ دوسرا سوال یہ کہ مصر کے سلامتی کے ادارے اتنے بے خبر کیوں تھے کہ ان کی ایک عظیم سائنسدان تک ایک ایسی خاتون کی رسائی ہو گئی جس کی اسرائیل دوستی بالکل واضح تھی، اور سمیرہ موسیٰ کی حفاظت کے لیے اقدامات کیوں نہ کیے گئے؟ اپنی اس غفلت کے ہاتھوں مصر نے نہ صرف اپنے جوہر نایاب کو کھو دیا بلکہ مسلم دنیا کو بھی ایک قابل فخر سائنسدان کی صلاحیتوں کو صحیح معنوں میں بروئے کار آنے سے پہلے محروم کر دیا۔ مصریوں نے اپنی جس محبوب اداکارہ راقیہ ابراہیم کی سرگرمیوں سے آنکھیں بند کر رکھی تھی اور جسے کینز فیسٹیول میں مصری وفد کی قیادت کا اعزاز عطا کرنے کی کوشش کی تھی، امریکہ منتقل ہونے کے بعد اسے امریکہ کے لیے اسرائیل کی خیرسگالی کا سفیر مقرر کر دیا گیا۔ یہ سمیرہ موسیٰ کے قتل میں معاونت کا صلہ تھا۔ مسلم دنیا کی واحد ایٹمی سائنسدان سمیرہ موسیٰ کی شہادت مصر کے سلامتی اداروں کی غفلت کا نتیجہ تھی یا امریکہ اور اسرائیل کی سازش؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کیجیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بیل کا آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔